اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کور کمانڈر میٹنگ ہوئی جی اسلام آباد کے اندر، روٹین کی میٹنگ تھی۔ اس کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں تھی، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تھی بھی، اور خاص طور پہ چین کی طرف سے افغانستان کے نامزد سفیر کی کاغذات تقرری کو قبول کیا جانا، اس امر کا اعلان تھا کہ چین کی حکومت نے طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب افغانستان کے مسئلے کے اوپر چین اور روس ایک پیج پہ ہیں، لیکن روس نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اس تسلیم کرنے کی اہمیت جو ہے اس کی طرف ہم آپ کا توجہ چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب پچھلی دفعہ طالبان کی حکومت آئی تھی تو 3 ممالک نے، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اس حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے اس دفعہ چین جو ہے اس نے لیڈ لی ہے۔ چین بائی دا وے وہ ملک ہے جس کا افغانستان سے تعارف ہم نے کروایا تھا، کیونکہ انہیں ایسٹ ترکمانستان کی جو مزاحمت کی تحریک تھی اس کے لیے افغانستان سے آنے والی مسلسل امداد، اور وہاں سے جو مزاحمت کار تھے، جو حریت پسند تھے، ان کا بھاگ کے خان کے ذریعے افغانستان میں چھپنا جو تھا وہ چین کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا تھا۔ ہم نے اس حوالے سے ان کے آپس میں روابط کروائے تھے۔ اب انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا، آپ ڈائریکٹ ہو گئے۔ افغانستان کے معاملے میں بہت سارے ممالک جو ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ یہی رویہ رہا ہے کہ پاکستان نے ان کی رابطہ کاری کروائی تو اس کے نتیجے کے اندر وہ پھر دونوں سدھے ہو گئے، اسی وچوں فارغ ہو گئے۔ تو اب جناب چائنا کے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی ممالک کو بھی اس کی ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے، تو لیکن ابھی فی الحال چین نے تسلیم کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ میں اس حوالے سے مکمل طور پہ آگاہی کی کمی پائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ چین نے ہمیں اس حوالے سے کسی اعتماد میں نہیں لیا۔ چینی صدر یی کی طرف سے سند ہائے تقرری کی قبولیت کے بعد جو تھا وہ جو ایک شخص باندھا ہوا ہے کابل کے اندر، اس نے ضروری خیال کیا ہے، اس نے یہ ضروری خیال کیا، وہ انفارمیشن منسٹر جو ہے غلیظ آدمی، کہ وہ پاکستان کے اوپر تان و تبرہ کرے، کیونکہ اس کو اس تان و تبرہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو چونکہ پیسے ملتے ہیں پاکستان کے خلاف تبرہ بازی کے، تو وہ پھر اس نے تبرہ بازی کی ان کے انفارمیشن منسٹر نے کہ پاکستان کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا ہم تمہیں ایسا سکھائیں گے نا کہ تم یاد کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور یاد تو تم اب بھی کر رہے ہو۔ ابھی ہم نے صرف اس لیے ہاتھ ذرا ہلکا کیا ہے حافظ نے کہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ہو رہے ہیں انتخابات، اور انتخابات میں آپ نے حملہ آور ہونا ہے۔ اس چونکہ آپ کی پسندیدہ پارٹی جو ہے اور آپ کی جو سپورٹڈ پارٹی جو ہے، اس کو الیکشن کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے آزادانہ طور پہ کھل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جس طرح دھما چوکڑی مچایا کرتے ہیں نہ اس کی اجازت ہے، اور ان کی دھما چوکڑی کے نتیجے کے اندر آپ اے پی ایس کر جایا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ 126 دن کا، اور تم اے پی ایس میں گھس کے تو قتل و غارت گری کر جایا کرتے ہو، تم آپس میں فیسیلیٹیٹر ہو نا دونوں، تو اس کے لیے آپ کو بہت تکلیف ہے، اور اس تکلیف کے لیے آپ نے جو پلان کیا تھا اس کی تازہ ترین مثال آ گئی ہے، اور وہ تازہ ترین مثال یہ ہے کہ باجوڑ کے اندر جس کو عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا کہ تم انتخابی مہم شروع کرو، ٹکٹ تمہارا ہے، اس کو ٹکٹ پھر نہیں دیا گیا، اور ٹکٹ جو تھا وہ دوسرے صاحب کو دے دیا گیا جنہوں نے زیادہ بولی لگا دی، گل خان کو۔ وہ بندہ جس کو عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا کہ تم نے انتخابی مہم کا آغاز کر دو، وہ انتخابی مہم چلا رہا تھا، تو وہ جو گل خان صاحب تھے ان کو مصیبت پیش آ رہی تھی، تو انہوں نے جناب پھر ٹارگٹ کرائے کا شوٹر منگوا کے اس کا دھڑن تختہ کر دیا، یا جو بھی کر دیا۔ نتیجے کے طور کے اوپر اب پی ٹی آئی نے دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کی، رنگے ہاتھوں پھڑی گئی، ہمیشہ پھڑی جاتی ہے۔ تو اب فیض تو نہیں تھا نا جو اس کی حماقتوں کے اوپر پردہ ڈالے، یا باجوہ تو نہیں ہے نا جو کہ ان کی محبت کے اندر مارا پھرے۔
تو مسکرا کے دیکھے میلے بیبی کو کیا ہو گیا، تو میلا بیبی بھی وہ بھی نہیں ہے، تو نتیجے کے طور پہ پی ٹی آئی رنگے ہاتھوں پھڑی گئی، اور رنگے ہاتھوں یہ پھڑی گئی کہ جناب وہ اس کا کارنامہ ہے جو کہ چاہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم نہ ہو، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تو بیٹھ جاؤ، اور جو مقتول ہے وہ کہتا تھا مجھے تو عمران خان نے کہا تھا میں تو اس لیے کھڑا ہوں، تو وہ ووٹ توڑنے کے کافی زیادہ ٹوٹنے کے کافی زیادہ امکانات تھے، اس لیے ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اس کو اپنا قرار دے کے اس کے خون کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، وہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا کہ پائن ہے تے انہاں دی آپس دی لڑائی سی۔ اب اس لڑائی کو کور کرنا تھا، قتل دوسری پارٹی نے کروایا ہے، تو ایک جھوٹی سچی انہوں نے پریس ریلیز جاری کروا دی، اور پریس ریلیز کیا کہتی ہے ہمیں کہ جناب جو داعش ہے اس نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ داعش نے دھمکی تو لگا رکھی ہے کہ وہ ان الیکشن کو خونی بنائے گی، لیکن داعش کا کچھ بس نہیں چل رہا۔ اچھا ایک اور بھی ہے، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد داعش جو ہے وہ 60% تک مضبوط ہوئی ہے۔ طالبان کے ساتھ لڑنے والے بہت سارے گروپ جو ہے وہ تحریک طالبان افغانستان چھوڑ کے داعش کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور داعش نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہزارہ کا بہت زیادہ قتل عام کیا تھا، کابل کے اندر بھی اور بامیان کے اندر بھی، اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر انہوں نے ان کے مساجد اور امام بارگاہوں کے اوپر بڑے خوفناک حملے کیے تھے افغانوں کے ٹی ٹی اے کے برسر اقتدار آنے کے بعد۔ بہت سارے لوگ جو ان کی صفوں میں لڑتے رہے ہیں امریکہ کے خلاف، وہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد داعش میں شریک ہو گئے تھے، اور ان گروپوں کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ مال غنیمت آ کے وہ لوٹ رہے ہیں جنہوں نے ساری عمر جو ہے وہ دوحہ میں بیٹھ کے تو کیا ہے، میدان عمل کے اندر ہم تھے جب فتح ہوئی ہے اور عہدوں کی اور مال غنیمت کی بات سامنے آئی تو وہ سارے باہر سے لائے، اور وہ جنہوں نے اپنے بچے یہاں پہ خودکش میں دینے کی بجائے نیوزی لینڈ اور جرمنی کے اندر جا کے مختلف اداروں میں جمع کروا دیے تھے پڑھنے کے لیے، ان کو لایا گیا اور انہوں نے آ کے یہاں پہ آ کے حکومت کرنا شروع کر دی، عہدے دے دیے گئے۔ تو وہ جو ڈسگرنٹل ایلیمنٹ تھے وہ جو تھے وہ ادھر شامل ہو گئے داعش کے ساتھ۔ لیکن داعش کو جس طرح پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے محدود کیا اور ان کے ٹھکانوں کے اوپر گھس کے مارا، اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ وہ کسی سے پکڑیں اور سپاری پکڑیں اور سپاری پکڑ کے پاکستان میں جہاں پہ چاہیں حملہ کر دیں۔ ایک جو خونی الائنس ہوا تھا وہ داعش، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے، ان تینوں کے درمیان ہوا تھا، اور ان تینوں کے اندر طے بھی ہوا تھا کہ آپ کے علاقے میں کارروائی کرنے کے لیے خودکش ہم دیں گے اور ہمارے علاقے کے اندر کارروائی کرنے کے لیے سرمچار آپ دیں گے، تاکہ پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس کو دھوکہ دیا جا سکے۔ خاکسار نے اس ایگریمنٹ کی یا اس معاہدے کی آپ تک نشاندہی کی تھی، اور یہ افغانستان میں کسی جگہ کے اوپر چاغی کے ارد گرد افغانستان میں لشکرگاہ وغیرہ یہاں پہ کوئی ملاقات ان کی خفیہ مقام کے اوپر ہوئی تھی، ہمیں ذرائع نے یہی بتایا تھا۔ اچھا ہمارے ذرائع پاکستان کی سیکیورٹی اداروں میں نہیں ہیں، میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ اس ساری واردات کو آپ پس منظر میں اپنے دماغ کے اندر رکھیں کہ یہ ساری سین چل رہا ہے۔ ابھی بھی میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو بلوچستان کے اندر بہت زیادہ اودھم مچایا گیا ہوا ہے، اور وہ مچھ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہم اب بھی قابض ہیں، اور پاکستان کی طرف سے اس کے موضوع کے اوپر خاموشی ہے۔ اور پھر کوئی دن نہیں جاتا کہ سابق فاٹا کے علاقوں کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی حرکت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات کی آپ کو یقیناً سمجھ آ رہی ہوگی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کو ہونے دینے کے اوپر، مطلب پولیٹیکل فورسز کے اوپر الیکشن نہ ہوں، یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پی ٹی آئی کا ہے۔ اور اگر نان پولیٹیکل ایلیمنٹ میں دیکھیں تو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور داعش یہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اس محاذ کے اوپر کہ اگر پہلے تو الیکشن ہوں ہی نہ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے، اگر ہوں
تو بہت زیادہ پاکستان کو اور اس کے سیکیورٹی اداروں کو، اپریٹس کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے۔ اس کے اوپر بہت ہمارے دیگر ہمسائے بھی ایران سمیت جو ہے وہ مطلب کہ نمک مرچ مسالہ لگا رہے ہیں۔ یہ سارا پس منظر تھا جی، جس کے اندر یہ کانفرنس ہوتی ہے، کور کمانڈر کانفرنس، باقی ساری باتوں کا بھی دھیان کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے، لیکن ایک فقرہ جو تھا وہ بڑا کمال کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سیاسی عمل کے نام کے اوپر کسی کو بھی بد امنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک اور 9 مئی کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو دوجی طرف منہ کار دینا تھوڑا، اور تمہیں پتہ ہے حافظ دا ہاتھ بڑا سخت، ٹھیک ہے، یعنی کہ 9 مئی والی لاڈیاں نہیں ہوں گی، پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم۔ پہلے تو آپ کو پیچھے ہٹ کے رستہ دیتے گئے نا، اچھا آپ نے جو تباہ کرنا کر لے، اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھا۔ تو جس کسی کا موڈ ہے وہ یہ پنگا لے لے، ورنہ پھر اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا سیدھا مطلب ہے بانڈا کے پائن، نو مور 9 مئی، ٹھیک ہے؟ کسی کو کچھ شک ہے تو وہ اپنا یہ شک نکال دیں۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کے اوپر، میں نے آپ کو پورا پس منظر بتایا اس ریجنل پرسپیکٹو کے اندر۔ یہ کور کمانڈر کانفرنس چین کی طرف سے افغانستان کی موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو تسلیم کیے، قائم مقام کیئر ٹیکر جو بھی کہہ لو، اس کو تسلیم کیے جانے کے بعد پہلی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور اس سارے منظرنامے کے اوپر اس کانفرنس میں غور ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔